الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وشفاء مبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بردنے میں سر سامان مدد قبلے دی مدد کعبے امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد دنیا معین الدین چشتی قادری یمنعے غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں آئیے ہمارا سب سے پہلے انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا ہم غریبوں کے ماں باپ بلجا سیاح لامکان ان کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کی بلہارے جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ جن کی گفتار رمائیوں کے طور الہوا جن کا چہرہ وقوہا جن کے ظلم واللیل جن کا سینہ علم نشرح لکا صدرک جن کا ذکر ورفعنا لکا ذکرک آئیے اس بارگاہ مقدس پناہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک لفظ ہے بخیل بخیل کسے کہتے ہیں سب پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں یہاں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کنجوس صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بخیل کون شخص ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ کو درود پاک نہ پڑھے اور ایسے درود پاک پڑھیے کہ بالکل ہم گنبد خضراء کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور گنبد خضراء ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور ہم آقا پر درود پاک پڑھ رہے ہیں محبت سے پڑھ دیجیے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبدلہم کرامہ ابھی آپ نے بہت اچھی تقریر سماعت فرمائی اور حضرت علامہ مولانا خیبر صاحب قبلہ جہاں یہ خطیب بھی ہیں مقرر بھی ہیں شاعر بھی ہیں اور ناظم بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کر رہے تھے اچھا خطاب ہو رہا تھا نظامت بہت اچھی ہو رہی تھی میں تو سوچ رہا تھا کہ نظامت پھر سے تقریر نہ شروع کر دیں لیکن یہ ان کی مخلصی ہے ہم اس سے تو بار بار کہہ رہے تھے آخری خطیب آخری ہے میں نے اللہ خیر کرے اور ان سے قبل جناب شاہد اسلام ضیاء اسد صاحب جن کا تعلق بہار سے ہے بہت اچھا کلام سنایا اس کے بعد پھر یہ سنائیں گے اور ہمارے کرم فرما علامہ مولانا ممنون صاحب یہ بھی تشریف فرما ہے اور باقی آپ لوگوں کی محبتیں ہیں
اور جو اہل کمیٹی کے حضرات ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب وہ تشریف لے آئیں اور تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جائیں. بہت اچھا انتظام اہتمام. امسال عید کی سجاوٹ کا بھی کوئی جواب نہیں. آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے سجاوٹ کروائی ہے. یہ بات الگ ہے لڑکوں نے محنت کی. اور ایک بات اور بڑی خوشی ہوئی کہ پہلی بات کچھ باتیں اس میں کی نہیں ہے, کچھ باتیں ایسی ہے نا. تقریباً 150 لڑکوں کی انجمن تیار ہو گئی. اب سبحان اللہ بھی میں کہوں 150 لوگ اہمیت لگاتے ہیں. ایک جیسا ڈریس سب کچھ آپ کے محلے سے. آپ ان بچوں کے لیے, ان کمیٹی کے لڑکوں کے لیے خوب دعائیں دیجیے گا. ویسے ہر جگہ کمیٹی کے لوگ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں فلاں نے چندہ نہیں دیا, اس نے نہیں دیا, آپ کو محلے کے ایسے ہیں ویسے ہیں. لیکن جب بھی آپ کے لڑکے جو کمیٹی ان سے بات ہوتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے محلے کے بہت اچھے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اور اچھا رکھے, آپ کو سلامت رکھے. حضرت ایک چھوٹی سی فضیلت سن لیجیے, بلکہ اس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت کے اندر, اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, اور بھی بہت سارے راوی ہیں جنہوں نے بیان کیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے. اس کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, توجہ چاہتا ہوں آپ کو, یعنی بہت دھیان سنا ہے آپ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ, جس نے 1 درہم خرچ کیا. کتنا؟ 1 درہم خرچ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اگر 1 درہم خرچ کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز حشر وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو خرچ کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جو خرچ نہیں کر رہے. یہ ان کی خوش نصیبی کہ اللہ نے ان کا پیسہ قبول ہی نہیں فرمایا. بیٹھے ہوئے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کلاؤ 10 روپے امام صاحب کو دے دیے. سوچ رہے ہیں آج کی رات سہانی رات, یہ لائٹ آپ نے سجائی لگائی, پیسہ خرچ کیا, جتنا بھی ہوگا غرباؤں کو کھانا کھلائیے, غریبوں کو, مسکینوں کو, آس پڑوس میں دیکھیے کوئی پریشان تو نہیں, اس کی مدد کیجیے, کیونکہ لوگ مدد کر رہے ہیں, ہمارے نبی کا جنم دن ہے. تو آپ لوگ اس سننے کے موڈ میں ہیں کیا؟ ایک بار سب لوگ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2-3 شعر نعت رسول پاک کی میں ہی پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ویسے آواز شعرا کی ہے, لیکن ہم بھی ٹوٹی زبان میں آواز میں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا نام حضرت حسان بن ثابت کی لسٹ میں آ جائے, ہمارا بھی کام ہو جائے. اور
بالخصوص جناب حاجی معراج صاحب جو بھی گھر بھی جا رہے تھے، میں نے کہا رک جائیے، میرا نمبر آنے والا ہے، تھوڑی گرمی بھی ہے ذرا، لیکن اس کا احساس مت کیجیے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے۔ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، ایک بار ذرا محبت سے کہیے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، ورنہ جزاک اللہ۔ ذرا مسکرا دے کہیے ایک بار، مسکرا کے، لوگ بڑا گھرا کے دیکھ رہے ہیں، ذرا مسکرا کے بول دیجیے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، اور کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، بول دیجئے تھوڑا سا، کوئی ثانی تو جانتے ہی اور کی عوام نہیں بلکہ شہر بریلی کی عوام ہے۔ باہر کے لوگ کہتے ہیں یہاں تو رکشے والا بھی فتویٰ دے دیتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ جو حضور مفتی اعظم کے مرید ہیں، حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں رہے، انہیں بالکل ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں جانتے، لیکن آج بھی مسائل میں بالکل پکے ہیں، مضبوط ہیں۔ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، اور قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی قبر میں تشریف لائیں گے اور لاتے ہیں، لیکن ہو غلام، یہ نہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں بولے ہم تو پکے جنتی ہیں، ہم سے سوال جواب ہو گئے ہی نہیں، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب قبر کی بات چل رہی تھی، جبریل امین سنا رہے تھے، آقا نے فرمایا سب سے کٹھن منزل قبر کی ہے، جو یہاں سے پار ہو گیا وہ سب سے ہو جائے گا۔ قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسرا سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کس کے، اب ادھر دیکھ لیجیے، کس کے بارے میں، ان کے بارے میں۔ تو یہاں یہ علماء بیٹھے ہیں، جب ھذا کا لفظ آتا ہے تو قریب کے لیے، ذالک دور کے لیے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اگر عاشق رسول ہے
تو آقا دو عالم یا تو قبر میں تشریف لے آتے ہیں یا وہاں سے سارے پردے اڑ جاتے ہیں اور آقا وہیں سے دیدار کرا دیتے ہیں کہ بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہتا تھا کہ میرے یہ تو آقا ہیں دونوں عالم کے تاجدار ہیں، سبحان اللہ۔ قبر میں جب کہاں سرکار میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا۔ ابھی ایک کمیٹی کے ہیں، بھئی کمیٹی کے لوگوں توجہ ہے تو ایک کمیٹی کے ہیں ان کے نہال بھائی، ابھی میری بات ہوئی تو وہ جا رہے ہیں مدینہ شریف، سبحان اللہ۔ وہ بڑی محنت کرتے تھے جلسوں میں، مجھے تو کئی سال ہو گئے آتے ہوئے، تو یہ کتنا بڑا صلہ ملا ہے۔ تو وہ جا رہے تھے تو میں نے کہا ہمارا بھی سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ تو کچھ لوگ مکے شریف تک جاتے ہیں، مکے سے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ کون سے والے؟ وہ وہی سے والے جن کو تم کہتے ہو ارے یار ان کو بھی نماز پڑھنے تو یہ بھی تو مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ آج پوری دنیا نبی کی خوشی منا رہی ہے اور یہی خوشی نہیں منا رہی، اور کیا کہتے ہیں ہم سے بڑا ایمان والا کون ہے، ہم سے بڑا مسلمان کون ہے۔ ایسی بد نصیبی ہے ان کے لیے کہ نبی کا خوشی پوری دنیا منا رہی ہے مگر یہ نہیں منا رہے ہیں۔ صلاۃ و سلام خود تو پڑھتے نہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کے لیے کہتے ہیں یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو مکے سے ہی واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شاعر نے قلم بند کیا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی جب آپ کی بارگاہ میں کوئی وہاں سے آتا تو آپ فرماتے کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کہا کہ میں حرم شریف سے آ رہا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، عمرہ کر کے آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے تھے کیا تم نے میرے آقا کی بارگاہ کی حاضری دی ہے یا نہیں؟ تو اگر وہ یہ کہتے ہاں میں آقا کی بارگاہ میں گیا حاضری دینے، تو اعلیٰ حضرت ان کے قدم چوم لیتے، اور اگر انہوں نے منع کیا کہ میں نہیں گیا تو اعلیٰ حضرت ان کے چہرے کے اوپر نظر نہیں کیا کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں مدینے میں کیا ہے، سب کچھ تو مکے میں ہے، کہ خانہ کعبہ اس کا طواف کرنا، کہ مزدلفہ، کہ مینا، کہ صفا مروہ کی دوڑ، سنگ اسود، حجر اسود، میدان عرفات، میدان مزدلفہ، جتنی چیزیں سب یہاں ہیں، وہاں کیا ہے؟ لیکن وہاں وہ ہے جن کے صدقے میں سب کچھ یہاں ہے۔ میں بتاؤں گا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، لوٹ کر آ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، اور کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، اور جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت، کوئی گستاخ نبی گھر میرے، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتابشیں، یہ محلہ تو بول رہا یہ محلہ چپ ہے، اللہ نے تیرے جسم منور کتابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے آقا کی تعریف کی، لیکن پھر قلم اٹھا کر یہی کہا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور بڑے بڑے شعراء نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، لیکن قلم ان کی قلم کی نوکیں تو گھس گئیں مگر آقا کی مکمل تعریف نہ کر سکے۔ حضرات دیکھیے آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ، آپ اس کو سجایا اور آپ یہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ میں آپ سے چاہتا ہوں، میں اپنی بات کو جلدی ہی سمیٹ لوں گا۔ دیکھیے آج پوری دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بچہ کسی غریب کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ کسی امیر کے گھر میں بھی پیدا ہو رہا ہے، کوئی بچہ کسی مفلس فقیر کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ کسی کے امیر کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، امیروں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، غریبوں کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، فقیروں کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے دانش مند عقل مندوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، امیروں کے یہاں مالداروں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے، لیکن حضرات سب اپنے اپنے بچوں کا جنم دن مناتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ایک غریب انسان اپنے بچے کا جنم دن نہ منائے، یوم پیدائش نہ منائے، لیکن امیر آدمی مناتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی توجہ حاصل ہو تو یہ جملہ نوٹ کیجئے کہ جب ایک انسان ایک امیر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اب وہ اس بچے کی جنم دن کب مناتا ہے؟ ایک سال اس نے جنم دن منایا، اس کے بعد دوسرا سال آیا تب منایا، تیسرا سال آیا تب منایا، پانچواں سال آیا، چھٹا، ساتواں، 7، 8، 10 سال، اس کے بعد ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ جنم دن خود ہی بھول جاتا ہے، بچہ خود ہی بھول جاتا ہے میرا جنم دن کب ہوا، پہلے خاندان بھول جاتا ہے، لیکن وہی بچہ اگر کسی کے یہاں پیدا ہوا تو اس کا جنم دن 1 سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال منایا جاتا ہے۔ امیروں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، ان کا جنم دن جو منایا جاتا ہے وہ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال منایا جاتا ہے۔ مگر سنو یہ بچہ کیسا ہے جس کا جنم دن تقریباً 1450 برس ہو گئے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ بچہ کسی امیر گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، کسی امیر گھرانے میں نہیں آیا، کسی امیر گھرانے میں پرورش نہیں ہوئی ہے۔ یہ بچہ اگر پیدا ہوا تو ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں پیدا ہوا ہے، حضرت آمنہ خاتون کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ غریب گھرانے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن یہ بچہ جو پیدا ہوا یہ عبد المطلب کے گھرانے میں پیدا ہوا، یہ عبداللہ کا نور نظر پیدا ہوا، یہ آمنہ کی گود میں پیدا ہوا، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں پیدا ہوا، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا آج سے 1450 برس گزر گئے، لیکن آج بھی پوری دنیا اس کے جنم دن کو بھول ہی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا آقا کا جنم دن منا رہی ہے۔
قرآن پاک کی آیت قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام و تسلیم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اس نور مصطفیٰ کو تو مجھے دکھا دے۔ نور مصطفیٰ آواز آئی، موسیٰ کیا کرو گے؟ کہ پروردگار میں نبی ہوں، یا تو اس نور مصطفیٰ کو بھی بھیج دے۔ موسیٰ نہیں، وہ میرا محبوب آخری نبی ہے۔ تو اے اللہ اگر وہ آخری نبی ہے تو تو مجھے اس کا امتی بنا دے۔ اگر یہ کرسیاں خالی آپ اگر ان کرسیوں پہ آئیں گے تو مزہ آئے گا۔ آ جائیے محبت سے، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ۔ یہ کرسیاں خالی ادھر آ جائیں، یا مجھے ان کا امتی بنا دے۔ رسول علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دعا موسیٰ کر رہے ہیں۔ نور مصطفیٰ قد جاءکم من اللہ نور۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب گاڑی پٹری سے اترے نا تو مزہ تبھی آتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، آدم علیہ السلام جنت میں، تمہارے ہمارے باپ کیا نام ہے ان کا؟ زور سے بولیے، یہ آگے کے بول رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو معلومات ہے، لگتا ہے کہ آپ کو یہ معلومات نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلومات ہو تو ضرور بولیں گے، بولیے زور سے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان، تھوڑا دوسری طرف بھی اشارہ ہے جو سمجھ جائیے گا۔ کوئی کہے یہ کہ فلاں کہ فلاں کہ پہلے کون آئے، پہلے کون آئے، تو ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں، ثابت پہلے ہی سے مسلمان، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں اگر آئے تو کون آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جو ہمارے اور آپ کے کون بولو باپ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اللہ نے جب فرمایا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام سوائے ابلیس کے۔ ماشاءاللہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ترجمات کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ مزہ ایسے ہی آتا ہے نا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی ہے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اے فرشتوں سجدہ کرو۔ کس کو؟ یہ دھیان رکھیے، حکم کس کا ہے؟
اے فرشتوں سجدہ کرو، کس کو؟ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے